ناظرین السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر، پاکستان کے سابق کپتان عامر سہیل نے ناتجربہ کار بورڈ سربراہان کو کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ صرف شہرت اور دیگر مفادات کے لیے پی سی بی میں آنا چاہتے ہیں، ان کے غلط فیصلوں سے پاکستان کرکٹ متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایک بنگلہ دیشی اخبار کو انٹرویو میں کیا۔ تفصیلات کے مطابق عامر سہیل ان دنوں بی پی ایل میں کمنٹری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ٹاپ پر ایسے لوگوں کا تقرر ہے جنہیں کسی اسپورٹ باڈی کو چلانے کا تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ صرف شہرت اور دیگر مفادات کے لیے بورڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کرکٹ متاثر ہوتی ہے۔ میں صرف کرکٹ بورڈ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ملک میں تمام کھیلوں کا برا حال ہے۔ ایک وقت میں ہم ہاکی میں کہاں تھے اور اب دیکھیں کہاں رہ گئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکام کو کوئی کمیٹی یا اسپورٹ کونسل تشکیل دینی چاہیے جو تمام معاملات کا جائزہ لے۔ ان کے پاس خامیوں کو دور کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ ایک سوال پر عامر سہیل نے کہا کہ آنے والے مقابلوں کے لیے پاکستان کو اچھے اسپنر اور بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں 5ویں نمبر کے موزوں بیٹر کو تلاش کرنا چاہیے۔ جدید کرکٹ میں تینوں فارمیٹس میں کھیلنے والے بیٹرز کی مشکلات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی ٹیکنک اچھی ہے تو پھر تینوں فارمیٹس کھیلنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آج کی دوسری خبر، برسبین میں ویسٹ انڈیز کے نوجوان ٹیلنٹ کو سراہنے پر پیٹ کمنس تنقید کا نشانہ بن گئے ہیں۔ ہوم گراؤنڈز پر حیران کن شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹیلوی کپتان نے کہا کہ کیریبینز نے ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا۔ بات کی جا رہی تھی کہ مہمان ٹیم میں کئی پلیئرز ڈیبیو کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی ملک کی انٹرنیشنل 11 کا مقابلہ آسان نہیں ہوتا۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے ایک دو سپر اسٹار سامنے آئے ہیں، ان کا پہلے ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایک کرکٹ اسٹار کے طور پر میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پیٹ کمنس کے بیان پر آن ہلی نے کہا کہ میں قطعی طور پر میزبان کپتان کی اس بات پر خوش نہیں ہوں۔ امپین نے کہا کہ اسٹیلوی شکست پر خوشی اس بات کی۔ دوسری جانب آن بشپ سمیت سابق ویسٹ انڈین کرکٹرز اس فتح کو ملکی کرکٹ کے مستقبل کے لیے خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی تیسری خبر، ایس ایل 9 میں ایک مرتبہ پھر علی ظفر کی آواز گونجنے کا امکان روشن ہو گیا ہے۔ ذکا اشرف کے جانے کے بعد صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ موجودہ انتظامیہ گلوکار علی ظفر کی آواز میں ترانہ پیش کرنے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ یاد رہے، علی ظفر نے ابتدائی تینوں پی ایس ایل سیزنز کے گانے گائے تھے۔ پی سی بی نے رواں برس پی ایس ایل 9 کے لیے علی ظفر کی آواز میں 3 اینتھم ریکارڈ کروائے ہیں اور ان میں سے ایک منتخب بھی ہو گیا ہے۔ صورتحال چند روز میں واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی چوتھی اور آخری خبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے گابا ٹیسٹ کے ویسٹ انڈین اسٹار شیمار جوزف کی زندگی کے سفر نے سابق جنوبی افریقن کپتان ابراہیم ڈی ویلیئرز کو بھی رلا دیا۔ شیمار نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں وکٹیں لے کر ٹیم کو فتح سے امکنار کیا۔ ڈی ویلیئرز نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ شیمار کی کہانی بہت ہی خاص ہے، آپ کی اسے پڑھیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ان کے سفر کے بارے میں پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کافی متاثر کن اور تحریک کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ شیمار 2021 میں ایک فرم میں سیکورٹی آفیسر تھے۔ وہ بچپن میں پلاسٹک کی بوتل سے گیند بنا کر کھیلا کرتے تھے۔